گیا. وہاں تک تو بات ٹھیک تھی. شاید اب بھی چاروں صوبائی حکومتیں 1979 کے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہی کچھ ترمیم کر کے اس کو متعارف کرانے کی بات کر رہی ہیں. لیکن سب سے زیادہ تنقید کی گئی وہ یہ تھی کہ گورننس کو ڈسٹرکٹ میں نہیں جانا چاہیے. یعنی ڈپٹی کمشنر یا جو ایک کلونیل دور کا آقا صوبائی حکومت کا نمائندہ اضلاع میں یا تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر موجود ہوتا تھا، وہ بہت بڑا ظلم ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ جی ناظم کو آپ ضلع میں گورننس دے دیں؟ میرا خیال ہے جی اگر آپ کبھی کسی ناظم کے دفتر میں جائیں یا اس کے گھر جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے گھر میں صبح بھی ایک لوگوں کی قطار ہوتی ہے، شام کو بھی ایک لوگوں کی قطار ہوتی ہے، دفتر میں بھی ہوتی ہے. ان لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، ان کے کام بھی کرتا ہے. ڈپٹی کمشنر آپ کو یاد ہوگا اس کے دفتر میں تو سوائے بار اثر اور بار رسوخ لوگوں کے کوئی گھس بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ دفتر کے قریب جانا بھی جو تھا وہ منع تھا. تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ سسٹم ہمارے لیے تھا. وہ تو برٹش جو راج تھا اس کے لیے وہ سوٹ کرتا تھا کیونکہ وہ حکمران تھے، وہ یہاں پہ قابض تھے. اب وہ جب چلے گئے تو ہم اپنے ملک کو اپنے آزاد کرنے کے بعد ہم نے اپنے لوگوں کو خود ہی پھر غلام ہی رکھا ہے نا، وہی سسٹم رکھ کے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے پاس جا کے بیٹھتے، ان کو کہتے جی آپ بتائیں آپ کے مسئلے کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو وہ الٹا جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو تھے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حکومت کے وہ جسے کہتے ہیں کارندے سمجھتے تھے اور عوام میں ان کا کوئی وہ نہیں تھا. تو یہی وجہ سے سارے مسئلے اسی سے ہی تو بڑے تھے. آج بھی وہ بہت پیارے ہیں جناب. صوبائی حکومتیں تو آج بھی ڈپٹی کمشنر کو ریسٹور کرنا چاہتی ہیں. تو کیا یہ پولیٹیکل ول کی کمزوری ہے یا بیوروکریسی کے ادارے کی طاقت ہے؟ نہیں جی، میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل ول کی کمزوری ہے. بیوروکریٹس جو ہیں وہ ہمیشہ پولیٹیکل ول کے تابع ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو ایسے بیوروکریٹس کو میرا خیال ہے رکھنا ہی نہیں چاہیے. تو آئی تھنک اس مطلب ہمارے پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کی یہ ول کی کمی ہے، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہا ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سچ آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں جا کے دیکھیں تو پبلک سرونٹ جو ہوتا ہے وہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے، وہ عوام کا سرونٹ ہوتا ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے وہ گورنمنٹ افیشل ہے، وہ کسی اور ادارے کا ہے، وہ کسی اور دنیا سے آیا ہوا ہے. تو یہ چیز کم از کم ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ میں، ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں یہ چیزیں اب زیب نہیں دیتی. یہ چیزیں بہت پرانی ہو گئی ہیں اور مطلب ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. رضا ربانی صاحب نے کل سینٹ میں ایک بڑے دلچسپ تقریر کرتے ہوئے کمنٹس دیے ہیں کہ چند بابوؤں کے ہاتھوں حکومت بے بس ہے. یعنی پریزیڈنشل آرڈیننسز کی بھی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. تو پولیٹیکل ول کا اظہار تو کر دیا ایک اہم پارٹی کے اہم رہنما نے جی، لیکن ان کے پاس میجورٹی ہے جی ہاؤس میں، دونوں ہاؤسز میں. آئی تھنک اگر وہ چاہیں تو یہ تبدیلی وہ خود لا سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب جاوید حسن. جناب جاوید حسن کا یہ کہنا تھا کہ سسٹم کے اندر خامیوں کا ہونا کوئی اجنبی معاملہ نہیں تھا، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ان خامیوں کو درست کیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ 8 سالوں میں بہت سا پیسہ، بہت سا وقت اور بہت سی ایفرٹس ایک نئے ڈیولوشن آف پاور پلان پر صرف ہو چکی ہیں. لہٰذا اس کو ود اسٹروک آف پین رول بیک کرنا شاید مناسب فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک گراس روٹ لیول پر لوگوں کو پارٹیسپیشن کا احساس نہیں دیا جائے گا اس وقت تک لوگوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے. 3,000 brains working on one cause.